اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. صبر کیوں کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک اتنی اہم بات بتائی گئی ہے صبر کے معاملے میں. صبر، پہلے تو ہم صبر کو سمجھتے ہیں نا، صبر کیا ہوتا ہے. صبر ایک تو وہ ہے کہ جو انسان بیماری آئے، تکلیف آئے، کوئی غم آئے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی اور پریشانی آئے، اس کے اندر جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ صبر ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے کتنا پیارا صبر کیا تھا. صبر کی دوسری قسم کیا ہے کہ کئی شہوتیں، کئی خواہشات اٹھتی ہیں، آپ سامنے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، میں صبر کروں. تو وہ صبر ہے. اپنے آپ کو گناہوں میں پڑنے سے بچانا، یہ صبر ہی کا تقاضا ہے نا. صبر ہی ہوگا تو پھر انسان بچائے گا. اب آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ بھی آپ بھی جائیں اور جا کے کہیں مزہ کریں، نہ کوئی ایسی کوئی حجاب ہو، نہ کچھ ہو، اور آپ بس اسی طرح جیسے دوسرے لوگ اپنا سب بیوٹی ڈسپلے کرتے ہیں، اس طرح ہم بھی چلیں، ہمیں تو یہ لینا پڑتا ہے اور ایسے کرنا پڑتا ہے اور ایسے رہنا پڑتا ہے. دیکھو ان کے تو کتنے مزے ہیں، ہر چیز کھا سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس سے روک کے رکھا ہوا ہے نا، یہ صبر ہے. اسی طرح تیسرا صبر کیا ہے؟ نیکی پہ جم جانا. یہ بھی صبر مانگتا ہے. اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو صبر والے ہوں گے نا وہی آخر تک، اینڈ تک، 30ویں پارے تک چلیں گے. اور جو بے صبرے ہوں گے، اب کون اپنے آپ کو جما کے رکھے؟ جمنا نیکی کے اوپر صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. نیکی بھی انسان ایک دن جوش آیا کر لی، اگلے دن پھر جوش ختم ہوا، چلو چھوڑو. صبر ضروری ہے نیکی میں بھی، نیکی کے راستے میں بھی اپنے آپ کو چلانے کے لیے. جس کے پاس صبر ہوگا وہ چلتا رہے گا. کیونکہ ہر ایک کے ساتھ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، مسئلے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی کوئی حالات آ جاتے ہیں جو کانسٹنٹلی انسان صبر ہی کرتا رہتا ہے، ان میں کانسٹنٹلی صبر کی ضرورت تھی. بعض دفعہ رشتے دار ایسے آپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، بعض دفعہ اولاد آزمائش بن جاتی ہے، بعض لوگوں کے لیے شوہر ان کے آزمائش ہوتے ہیں، بعض کے سسرال ان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، بعض کے دوست احباب ہوتے ہیں جن سے ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ صبر کے ساتھ رہنے کا ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں کون سی چیز آپ کو حوصلہ دے گی؟ وہ ہے کہ بس یہ سارے مسئلے میں اس لیے سہوں گی، اس لیے صبر کروں گی، اس لیے نہیں کہ بس چند دن میں ختم تو ہو جائیں گے، بس چند دن کی زندگی ہے، چلو کوئی بات نہیں، سب اچھا ہو جائے گا. نہیں، اس لیے کہ مجھے اللہ کا دیدار لینا ہے، اللہ مجھے اپنا آپ دکھائے، میں اس کو دیکھوں، وہ لذت پاؤں، اس لیے میں صبر کر رہی ہوں. نماز کو قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا، یعنی تمام شرائط کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہم نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں خرچ کرو اس میں سے، تو کھلے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو چھپا کے خرچ کرنا اور بعض دفعہ کھلم کھلا خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کیونکہ بعض مواقع ہی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کھلم کھلا ہی دینا پڑتا ہے. کوئی اس وقت ہی مانگ رہا ہوتا ہے تو آپ کو، یعنی آپ نے مٹھی بند کر کے بھی دیا، پتہ تو چل گیا کہ آپ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اعلانیہ دینا افضل ہے. اور جو صدقے، خیرات، نفلی جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کو چھپا کے دینا افضل ہے. دونوں میں فرق دیکھ لیں کہ کون سا دکھا کے دینا یا دکھا کے یا بتا کے یا جو بھی ہے کسی کے سامنے دینا وہ اچھا ہے، اور کون سا ہے جو کہ چھپا کے دینا افضل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم تو ٹٹ فور ٹیٹ، ہم تو جیسا کوئی کرے ویسا ہی ہم نے کرنا. تم نے برا کیا تو میں تمہارے ساتھ 2 ہاتھ اور آگے برا کروں گی. اینٹ کا جواب پتھر سے. بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی؟ بھلائی سے ہی دینا تھا. اصل بات بڑے اخلاق کا مالک تو ہوا ہے، برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو
یعنی اپنے بیہیویئر کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع مت بناؤ کہ جیسے وہ کر رہے ہیں اس کو فالو کرو. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو فرمایا تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، یعنی ایک رول اپنے لیے رکھو. اگر لوگ نیکی کریں تو تم بھی نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو. جی انہوں نے بھی تو ہمارا حق مارا ہے، ہم بھی ان کا حق ماریں گے. انہوں نے کون سا ہمیں جائیداد میں ہمارے ساتھ فیئر کیا ہے، ہم بھی یہ کریں گے. ان کے لیے یعنی جنت ہے. انجام کس کا اچھا ہوگا؟ جو ادفع باللتی ہی احسن کرے گا. اچھا ایک اور معنی اس کا جو میں بیان کرنا رہ گیا، وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اس کا دوسرا معنی بھی ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب برائی کر لو، اگر برائی ہو جاتی ہے تم سے، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تم سے، تو اس کے بعد کیا کرو؟ فوراً اس کے پیچھے نیکی لے آؤ، فوراً نیکی کرنے میں بھاگو. کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس کا اب کیا ہے، اس کو دور کیسے کرنا ہے. اب انسان بے چین ہو جاتا ہے، ہائے میرے سے ہو گیا، اب ہو بھی جاتا ہے ہم سے، ہم کوئی تو نہیں ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، اب کیا کریں. اب گلٹ بھی رہتا ہے، اب کیا کروں، اب اس کو کس طرح دور کروں. تو اس کے بعد آسان طریقہ، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، کوئی صدقہ و خیرات کر لو، کوئی کچھ کر لو. کہیں کوئی غیبت ہو گئی، منہ سے نکل گئی بات، اب بیٹھے یاد ہی نہیں رہا، اب کیا کریں. اب اس کے بعد کچھ اللہ کے راستے میں دے دو، اس کے بعد کوئی نفل ادا کر لو، اس کے بعد کوئی اور کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لو. تو یہ ہے طریقے. عدن کا معنی ہمیشگی کا ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ جنت عدن ایک جنت کا نام ہے. جنتوں کے بھی بہت سارے نام ہیں، دار السلام ہے جنت، دار الخلد ہے جنت، جنت الماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس، کتنے ساری جنتیں ہیں نا. تو جنت عدن بھی ایک جنت ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے، جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں. وہ محل مخصوص ہے نبیوں کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے. اور ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، ہدایت کے امام ہوں گے، اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے. تو یہ وہ ہیں. تو بعض نے شہر کہا، بعض نے محل کہا، بعض نے کہا ایک جنت ہے جس کا نام ہے. باہر کیف ایک سمجھ آتی کہ بہت بڑی ایک امپائر ہے جس کا نام جنت عدن ہے. ان کے پاس جنات و عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے. اور سب سے مزے کی بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ومن صالح من آبائہم، اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. یعنی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہوتی ہے رحمت، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے صرف انسان کے اپنے لیے نہیں بلکہ تم ود فیملی داخل ہو جاؤ، ود فیملی جاؤ وہاں. اور ملائکہ جو ہوں گے وہ بار بار ہر دروازے سے آ کے ان کو ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے. ہر دروازہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اتنے دروازے ہوں گے، اتنے دروازے ہوں گے، ہر ایک طرف سے وہ آ رہے ہیں. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے باپ دادا، پوتوں، بیٹوں، بیٹیوں، اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلام ہو تم پہ. بار بار آ کے سلام کر رہے ہیں. بما صبر تم، بے وجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، تم نے بڑا اچھا صبر کیا. فنعم عقبی الدار، تو کتنا اچھا صبر کی جنی کتنا اچھا ہے جو گھر کا انجام تمہیں ملا ہے، کتنا اچھا انجام ملا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے صبر کیا دنیا میں، یہی صبر کا پھل ہے. کتنا اچھا ہے، صبر کی قیمت ان کو کتنی اچھی ملی، کتنا اچھا انجام ملا. مسند کی حدیث میں ہے کہ یہی کہ سب سے پہلے جو جنت میں جانے والے ہیں یہ فقراء مہاجرین ہوں گے،
اور پھر اس کے اندر اور بھی باتیں آتی ہیں، اور طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہ فقراء مہاجرین ہوں گے، اور پھر وہ ان کے پاس جو نعمتیں لائی جائیں گی، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں جہاد کرتے تھے، میرے راستے میں ستائے جاتے تھے، میرے راستے میں لڑتے بھڑتے تھے، اور یہ بغیر حساب کے جائیں گے، بغیر حساب کے، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے ساتھ پکا کرنے کے بعد، یعنی عہد کیا ہوا اللہ سے اور اس کے بعد اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کی عبادت کا عہد یا اطاعت کا عہد یا اللہ کا نام لے کے جو عہد کیا وہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، تینوں عہد اس کے اندر آ گئے، اطاعت کا بھی عہد ہے نا، لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ اطاعت کا عہد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے ان کو کہ جوڑو، اس کا مطلب یہ رحم کا رشتہ جوڑنا اللہ کا حکم ہے، ما امر اللہ بھی، اللہ نے حکم دیا اس کا، صاف واضح آیا ہے، آپ سے کوئی پوچھے کس چیز کا حکم اللہ نے دیا کہ اس کو جوڑو تو وہ یہ ہے، یفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، کرپشن کرتے ہیں زمین میں، پہلا گروہ اصلاح کرنے والا تھا، یہ فساد کرنے والے، یعنی فساد کیا ہوتا ہے؟ جب بھی انسان اعتدال سے ہٹ جاتا ہے نا تو یہ فساد ہے،